الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہم تمام حضرات کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر اکٹھے مل کر بیٹھ کر کر سکیں، اور حقیقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ خاص طور پہ چند لاہور کے بڑے مدارس کے مفتی صاحبان جہاں تشریف فرما ہیں، ان کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں حضرت علامہ مولانا پیر حافظ افتخار احمد سیفی صاحب ہیں، محترم جناب الحاج اجاز احمد چشتی صاحب، محترم جناب الحاج ملک افضل رسول اعوان صاحب، اور مفتی محمد خلیل قادری صاحب، اور علامہ مولانا مفتی کیسر شہزاد صاحب، علامہ مفتی محمد ابو بکر اعوان ایڈوکیٹ صاحب، جناب محترم حافظ محمد فیض صاحب سنی تحریک پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور جناب صاحبزادہ عبد الوحید قادری صاحب، اور شیخ محمد انور صاحب، اور اس کے علاوہ ایک طویل لسٹ ہے جن کا کہ تمام حضرات کا نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی حضرات آپ جہاں تشریف فرما ہیں، تمام کے تمام میرے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں، اور تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری کچھ باتیں سننے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، مفتی غلام سرور صاحب نے مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز سے تمام حزب الرحمان کے متعلق ایک خاکہ انہوں نے پیش کر دیا، دربار عالیہ کے متعلق اپنا ایک خاکہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا اور نہ اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے آپ حضرات سے ہمارا تعلق اور رابطہ بڑھتا جائے گا، آپ خود بخود دیکھتے چلے جائیں گے حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی کے بارے میں کہ وہ کس قسم کا ادارہ ہے، کیونکہ اپنے منہ سے اپنے ہی تعریف کرنا مجھے کوئی مناسب نہیں لگتا۔ بندہ دیکھے اور خود مشاہدہ کرے اور خود فیصلہ کرے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط۔ ہم تو یہاں
صرف دعوت دینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس مقدس اور پاک محفل کے اندر آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا، بلکہ یوں کہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا پہلا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے اگلے حصے پر میں کچھ دیر کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کی گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم دوستو، اس بات پر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کے اور میرے پاس جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ جسم اور جسم کے اعضاء کی صورت میں ہو یا باقی بے شمار نعمتوں کی صورت میں ہو، جن کو ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک پہنچنے تک استعمال کرتے ہیں دن اور رات، جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس ہے، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی عطا اور مہربانی۔ ہم اس جہان فانی میں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کسی ایک ٹکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس بات کا درس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، اس بات کا عملی نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے رب کی عطا ہے۔ کوئی کسی بھی منصب پر بیٹھا ہے، وہ رب کی عطا ہے، اس میں اس شخصیت کی کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے آپ کے ملک کے بڑے سے بڑے سیاسی عہدے پر بیٹھا ہو، عدالتی عہدے پر بیٹھا ہو، فوجی عہدے پر بیٹھا ہو، یا کسی بھی عہدے پر کوئی شخص بیٹھا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا اور مہربانی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ ان تمام نعمتوں کا جواب دینے ایک دن اس نے کسی عظیم بارگاہ کے آگے کھڑے ہونا ہے کہ اس نے ان احسانات، ان نوازشات کا کیا استعمال کیا۔ اور بالکل اسی طرح خالق کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو اس ذات پاک نے تجھے عطا کی۔ ایک کو جھٹلاؤ گے تو دوسری سامنے آئے گی، دوسری کو جھٹلاؤ گے تو تیسری سامنے آئے گی، تیسری کو جھٹلاؤ گے تو چوتھی سامنے آ جائے گی۔ تم شمار کرتے جاؤ گے، گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک رب العالمین کی ذات نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس ہے، جسم کی صورت میں، جسم کے اعضاء کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، گھر اور بار کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شان کی صورت میں، جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس موجود ہے اسی ذات کی عطا اور مہربانی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہر کوئی برابر پیدا ہوتا ہے، اور اس دنیا فانی سے جاتے وقت بھی ہر کسی برابری پر جائے گا۔ محلوں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو بھی اتنے فٹ ہی قبر ملنی ہے، اور جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والے کو بھی اتنے فٹ ہی قبر ملنی ہے۔ یہ ہے اس وحدہ لا شریک کا عدل و انصاف، جس سے ہر کسی نے گزر کر اس جہان سے جانا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس ہے، تمام کا تمام اسی ذات پاک، اسی عظیم ہستی جو اپنی ذات، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔
اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، کسی درخت کا پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، زمین پر انسان بھی اسی کی حمد میں مصروف ہیں، آسمانوں پر فرشتے بھی اسی کی حمد میں مصروف ہیں، جنات اور نباتات اور حیوانات بھی اسی کی حمد میں مصروف ہیں، پانی کی تہہ میں مچھلیاں بھی اسی کی حمد میں مصروف ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ ذات تعریف کی ہوئی ذات ہے، وہ ذات بلند ذات ہے، وہ ذات اعلی ذات ہے، وہ ذات کریم اور رحیم ذات ہے۔ اس کو آپ کی اور میری نمازوں اور عبادات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ صمد ذات ہے۔ اس کو ہمارے کیے ہوئے سجود کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے رکھے ہوئے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری تسبیحات اور قرآن کی تلاوتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے سامنے سجدہ ریز 1 2 یا 4 نہیں، ان گنت کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے رکوع کی صورت میں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے سجدے کی صورت میں، کروڑوں کی تعداد میں سجد فرشتے حمد کی صورت میں۔ وہ ذات تو تعریف کی ہوئی ذات ہے، اس کا تو کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف کر رہا ہے، درختوں کے پتے بھی اسی کی تعریف میں مصروف ہیں، اور بے جان پتھر جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی اسی کی تعریف اور تعظیم میں مصروف ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں، کیونکہ وہ بلند اور اعلیٰ اور تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر کوئی انسان اس کی تعریف اور تعظیم کو اور حمد میں مصروف ہوتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرتا کرتا ہے، اس میں رب العالمین کا فائدہ نہیں، اس انسان کا اپنا فائدہ۔ تو مسلمانوں، جو کچھ بھی آپ کی اور میرے پاس ہے اس وحدہ اللہ شریک کی امانت ہے، جس کا جواب آپ نے اور میں نے ایک دن اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دینا ہے۔ لیکن وہ عظیم اور اعلیٰ اور بلند ذات جو اپنی صفات میں وحدہ اللہ شریک ہے، اس نے اتنا کچھ آپ کو اور مجھے عطا فرمایا